آپ لوگ سست ہو گئے بھی، خالی چلانا نعرے تکبیر، پورا مجموعہ بولو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اسلام اسلام اسلام، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، فیضی قریہ قریہ بستی بستی، علم کا دریا علم کا ساگر، تاج الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب کی خطاب نایاب سے ہم لوگ تمام مستفیض ہوں۔ آپ حضرات سکون سے تشریف رکھیں، مائک پر ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ علماء ذوی احترام، مشائخ و سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، آپ کے معمول کے مطابق کافی تاخیر ہو چکی ہے جلسے میں، اور میں ایک لمبا سفر کر کے دن بھر آپ کے پاس پہنچا۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ تھکان ہوتی ہے، لیکن یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر ساری تھکان اتر چکی ہے، اور یہی ایک ہم جیسے بیماروں کا علاج بھی ہے۔ ہم جب غمگین ہوں، اداس ہوں، تو محفل رسول ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلیں نہ صرف جسم کو صحیح کرتی ہیں بلکہ روح کو بھی صحیح کرتی ہیں۔ آج آپ کے علاقے میں موجود ایک ولی پاک کا عرس بھی منایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ واللہ ذکر حق جو چاہو، واللہ جو ذکر حق جدا ان سے چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کسی کو کچھ مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ نہ دنیا میں کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی کسی پائے کو پہنچ سکتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کا ذکر کر لوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جہنم کی چابی ہے۔ شیطان بھی تو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا تھا، جہاں سے وہ گمراہ ہوا وہ رسالت ہی کی تو بات تھی۔ اس لیے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا دیا گیا تو دین ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں۔
لوگ دین کی الگ الگ تشریح کرتے ہوں سمجھاتے ہوں، لیکن ایک عاشق رسول شاعر مشرق اقبال سے پوچھا گیا دین کیا ہے، تو اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤست، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بلحبیست، اور اگر اپنی زندگی میں رسول کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جانا یہی دین ہے، اور اسی ذات کا عنوان سب سے اہم عنوان ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، آپ دلیل میں کیا کہیں گے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ بتایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانے والی جو ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم اپنے خدا کی وحدانیت کو بھی پہچانیں۔ اللہ کریم کی معرفت تک جتنے بھی اولیاء پہنچے وہ رسول کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑتا ہے اسے ولایت کا پہلا درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ولایت بہت دور کی بات، ولایت کا پہلا درجہ بھی اسے نہیں ملتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن یہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ حق تمہاری جان کا ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب کئی چیزیں خطرات آ جائیں، مال بھی تمہارا جانے والا ہو، اولاد بھی جانے والی ہو، گھر لٹنے والا ہو، بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں اور اس میں جان بھی جا رہی ہے، تو فرمایا گیا سب سے پہلا فرض تمہارے اوپر یہ ہے کہ اپنی جان بچاؤ، باقی فرض بعد میں ہے۔ پہلا فرض جان، جان ہے تو پھر عبادت ہے، جان ہے تو پھر آگے کی ساری چیزیں۔ جان بچانا پہلا فرض ہے، اسلام کی بات میں کر رہا ہوں آپ سب کے لیے، بلکہ اسلام نے یہاں تک کی اجازت دی، رخصت بھی دی گئی ہے کہ اگر کئی اللہ ہزار بار نہ کرے کوئی ایسی صورت آ گئی کہ کوئی چیز کھانے کو ہی نہیں، لیکن ایک قطرہ حرام کا اس کے گلے سے نکل جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے جان بچائے وہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جان بچانا یہ سب سے بڑا فرض ہے، لیکن غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے دربار میں چھڑی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، 3 دن تک ایک غار ثور جس کو کہتے ہیں، مکہ میں آج بھی وہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں تھے۔ اس غار کے سارے سوراخوں کو حضرت ابوبکر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیے تھے، ایک سوراخ پر اپنی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے۔ ایک سانپ کافی دنوں سے حضور کی زیارت کا مشتاق تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیر میں ڈسنے لگا، اور سانپ کا ڈسنا وہ بھی پرانا سانپ، زہر اتنا تیز چڑھا کہ جسم پیلا ہونے لگ گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ اپنا پیر ہٹانے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی زانوں پر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ جان بچانا فرض ہے، پہلا فرض ہے۔ لیکن صدیق اکبر کو جان کی نہیں فکر ہے، جان کی نہیں پڑی ہے، سانپ کاٹتا رہا، زہر چڑھتا رہا، پیر پیلا ہو گیا، درد کی شدت بڑھ گئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ ڈس رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہٹا دو پیر، ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مجھے ایذا دے رہا ہے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کہیں وہ آپ کو ایذا دیتے ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابوبکر پیر ہٹاؤ۔
دنیا کا کوئی موذی جانور اللہ کے رسول کو ایذا نہیں دیتا. موذی، مودی نہیں، موذی. موذی کا مطلب ہے ایذا دینے والا. دال اور زال کا فرق ہے. نقطہ لگا دیا جائے تو ایذا دینے والا ہے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا دو. آپ نے پیر ہٹایا، سانپ آیا، زیارت کیا اور چلا گیا. لیکن میرے عزیزوں، حضرت ابوبکر صدیق کے جسم میں جو زہر چڑھا تھا وہ معمولی زہر نہیں. سانپ کافی پرانا، اور آج کی تاریخ میں بھی میں آپ کو بتاؤں، سانپ اگر ڈس لے جو زہریلا، 1 گھنٹے سے زیادہ اس کو اگر ہاسپٹل نہیں لے جایا جائے موت ہو سکتی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق شارعین فرماتے جو سانپ ڈس رہا تھا وہ چند منٹوں میں جان لے سکتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر اسی طرح جمے رہے، ڈٹے رہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے. جان بچانا فرض ہے، پیر ہٹا لیتے. لیکن حضرت ابوبکر کو معلوم تھا جان جس کے صدقے میں دی گئی وہ میرے پاس ہی تو ہے. جس کے صدقے میں جان ملی ہے وہ پاس ہی تو ہے. کیوں؟ یہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری اپنی جان کیا ہے؟ رسول کا حال تو یہ ہے، وہ جانے کائنات ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ جان تو سامنے ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی ایڑی پر لگایا اور زہر ایسا اتر گیا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے زندگی پر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ اس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. اب جان بچانا میں مسئلہ بتا دیا فرض ہے، لیکن وہ فرض بھی حضرت ابوبکر نے چھوڑ دیا. وہ فرض چھوڑ دیا. مقام میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بعض اوقات ایسے آتے ہیں جہاں سب سے بڑا فرض بھی چھوڑنا پڑتا ہے. سب سے بڑا فرض. چلے جان کے بعد جو فرض ہے ہمارے لیے سب سے پہلا وہ نماز ہے. نماز. جان ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ نماز. نماز تمام فرائض میں اہم الفرائض ہے. روزہ سال میں ایک بار ہے، حج استطاعت والے پر ہے، زکوٰۃ استطاعت والے پر ہے، لیکن نماز ہر ایک پر ہے. بس عاقل بالغ ہو. حتیٰ کہ معذور ہے تب بھی نماز فرض ہے، بوڑھا ہے تب بھی نماز فرض ہے، اٹھ نہیں سکتا صرف سو سکتا ہے تب بھی نماز فرض ہے. یہ اہم الفرائض ہے. لیکن آپ حیدر کرار کی بارگاہ میں چلو. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے اور وہاں بھی یہی واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی کی عصر کی نماز نہیں ہوئی. یہ دونوں واقعات کو غور سے سمجھنا. پھر میں اعلیٰ حضرت کو بتاتا ہوں. مولا کائنات علی مرتضیٰ عصر کی نماز نہیں پڑھے اور حضور آرام کر رہے ہیں. میں بس مسئلہ بتا رہا ہوں. جان کے بعد سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز باقی ہے اور حضور یہاں پر ان کے زانوں پر سو رہے ہیں. دیکھتے رہے سورج جاتا رہا. میرے میاں یہ عام لوگوں کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، حیدر کرار کی نماز کی بات کر رہا ہوں. شیر خدا کی نماز ہے. اور جا رہی ہے اور سورج جاتے ڈوب ہی گیا. میں کہتا ہوں ایک بار حضور کو جگا لیتے، عرض کرتے یا رسول اللہ نماز پڑھ لوں پھر آرام کریں. نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. نہیں جگایا. کیوں؟ جیسے صدیق اکبر نے سمجھا تھا نا، جس کے صدقے میں جان ملی وہ تو یہی ہے. اسی طرح مولا کائنات نے بھی یہ سوچا جس کے صدقے میں نماز ملی وہ بھی تو یہی ہے. سورج ڈوب گیا، رونے لگ گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نماز قضا ہو گئی. کس لیے؟ اس لیے کہ آپ آرام فرما رہے تھے. پتا چلا رسول کی اطاعت میں کوئی چیز کھو جائے رائے گاہ نہیں جاتی. جلال میں میرے آقا نے انگلی اٹھا کر کہا سورج پلٹا، جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے وہاں تک چلا. سورج تھر تھر کانپتے ہوئے آیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا عصر کی نماز کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے وہاں پہنچا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی عصر کی نماز ادا کی.
صدیق اکبر نے اپنی جان نچھاور کر دی حضور پر سانپ ڈسوا کر، تو کیا ان کی جان چلی گئی؟ نہیں، میرے آقا نے ان کو جان لوٹا دی، جان واپس لوٹا دی۔ حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تو کیا پوری قضا ہو گئی؟ نہیں، رسول اللہ نے ان کو نماز بھی لوٹا دی۔ جو محبت مصطفیٰ میں کوئی چیز کھویا بھی ہو، میرے آقا نے اسے زندگی میں ہی لوٹا دی۔ آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو نے انہیں نماز اور انہیں پھیر دی جان، تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ان کو نماز لوٹا دی اور ان کو جان لوٹا دی، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا، اب نتیجہ کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، جتنے فرض ہیں یہ سب بعد کے ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سب سے بڑا فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت ہے۔ اسی کو مدینے والوں نے سمجھ لیا تھا۔ احد کے مقام پر جب جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ان میں ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، لوگوں نے اسے راستے میں کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے، وہ انا للہ پڑھی اور آگے بڑھتی گئی۔ کسی نے آ کر کہا بی بی جان تمہارا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، اس بی بی نے کہا انا للہ، پھر آگے بڑھ گئی۔ کوئی آگے چل کر کے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا، پھر کسی نے کہا تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے۔ ایک خاتون کے لیے 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، اس کے علاوہ بتاؤ عورت کے سب سے قریبی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک خاتون ہے جس کے 4 رشتے ایک ہی جنگ احد میں شہید ہو چکے، اور وہ ہر ایک پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے اور دوڑتی چلی جاتی ہے۔ جب اخیر میں کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، وہ رک جاتی ہے اور کہتی ہے اے آنے والوں، سب کیا میرے خاندان کے شہیدوں کی ہی خبر دے رہے ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول سلامت ہے یا نہیں؟ ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول سلامت ہے یا نہیں؟ آنے والوں نے کہا ہاں بی بی جان مصطفیٰ کریم کی ذات سلامت ہے۔ اب وہ اپنا آنچل باہر کرتی ہے اور وہ خاتون مدینے کی کہتی ہے اے اللہ میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ یا رسول اللہ بعدک کل مصیبت جلل، آپ اگر ہیں ہر مصیبت حل کی ہے۔ یہ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے۔ اسی کو میں کہتا ہوں میرے عزیزو، آج اگر کوئی خوف کرتا ہے ڈرتا ہے نام مصطفیٰ کے لیے، وہ بزدلوں کا بزدل ہے، بہت ہی ایسا گرا ہوا انسان ہے جسے کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ بے خوف ہونے کے لیے اگر کوئی آسرا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ ایک بار اس ذات سے محبت کر کے دیکھو، اللہ ہر خوف دل سے نکال دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تم مصطفیٰ کے غلام ہو، ڈرتے کس بات سے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ رسول اللہ تمہارے ساتھ ہیں، ہر مصیبت حل کی ہے۔ اور اے نوجوانوں پکار کر یہ کہو یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ بس تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ بس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہو پھر ہر مصیبت حل کی ہے، ہر مصیبت حل کی ہے۔ آج میں واقعات کی روح میں اگر آپ کو لے چلوں تو کبھی کبھار آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ محبت مصطفیٰ میں اسلاف کرام ہمارے بزرگوں کی تاریخیں ایسی ہیں۔ حضرت ابوبکر نابلسی ایک بزرگ ہیں جن کو وقت کے بادشاہ نے سامنے کھڑا کر کے قصائی کو بلایا تھا اور قصائی کے ہاتھ میں تیز چاقو دے کر سینے سے لے کر کے پنڈلیوں تک کی چمڑی چھیلنے کا حکم دیا تھا۔ بھرے دربار میں
حضرت ابو بکر نابلسی کی چمڑی چھیل دی گئی تھی، پورے جسم کی کھال اتار دی گئی، سننے میں آج رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ ایک نہیں، امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ان کو سرے بازار کوڑے مارے جاتے ہیں، کوڑا ایسا کہ مارو تو چمڑی لگ کر کے آ جائے، 100 کوڑے ہاتھ باندھ کر کے مارے جاتے ننگی پیٹھ پر۔ اور حضرت شہاب الدین کلیوبی فرماتے 3 نوجوان بھائیوں کو ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کیا اور محبت مصطفیٰ سے انہیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، بدل دو اپنا دین نہیں تو تمہارے لیے سخت سزائیں ہوں گی۔ ان نوجوانوں نے سزائیں قبول کی۔ کون سی سزا جانتے؟ ایک بہت بڑی کڑائی میں تیل گرمایا بادشاہ نے، اور ایک کے بعد دیگرے بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا تھا، اور وہ میرے مصطفیٰ کو پکارتے اور کود جاتے۔ کسی کی کھال چھیلی جا رہی، کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کسی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ دور کیوں جائیں، مکہ کے ان بازاروں میں دیکھو جب بلال حبشی کے پیر میں رسی باندھ کر اوباش کھینچتے تھے، گرم سل ان کے سینے پر رکھی جاتی۔ سیدہ سمیہ وہ شہیدہ ہیں جو اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون، جن کو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے دوڑایا گیا تھا، ان کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے آگے والے پیروں میں اور دونوں پیر گھوڑے کے پیچھے والے پیروں میں، اور اس طرح باندھ کر کے دوڑاتے۔ گھوڑا جب دوڑتا تو ایک ایک ہڈی سرکتی تھی۔ پھر جب دوڑ کر کے قریب آیا تو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر شہید کیا۔ عمار بن یاسر، ان کو آگ میں دہکایا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، اب میں بات کہتا ہوں فتح کی، یہ حضور کی محبت میں اتنی بڑی بڑی سزائیں کیسے جھیل لیتے، برداشت کیسے؟ آج موم بتی پر ہماری انگلی چلی جائے، پورے پھپولے آ جائے، انگلی پھول جائے، اور درد کی شدت ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ٹھوکر سے اگر ناخن اکھڑ جائے تو پورا بخار آ جائے۔ لیکن خبیب ابن عدی ایک صحابی ایسے ہیں جن کو ایک کھمبے پر باندھ کر ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا گیا تھا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا، کان کو کاٹا گیا، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئی، خاموش برداشت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ کسی ایک کافر نے ان کو اس وقت کہا تھا جب سب کٹ گیا تھا، کسی نے کہا تھا خبیب کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، دیکھو اس محمد کی وجہ سے تمہیں آج اس قدر سزا جھیلنی پڑ رہی ہے۔ جانتے ہو سب کٹ گیا ہے، خون رس رہا ہے، اس وقت بھی جلال آیا اور پکار کر کہا ظالم ہو، تم کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، قسم رب ذوالجلال کی میرے جسم کے اور 1000 ٹکڑے کر لو گوارا کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا بھی چومے مجھے برداشت نہیں۔ یا رسول اللہ بعدک کل مصیبت جلل، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے۔ یہ وہ صحابہ کا نعرہ تھا، وہ صحابہ کا نعرہ تھا، اگر آپ سلامت ہیں میرے آقا ہر مصیبت ہلکی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ یاد کرو میرے عزیزو، آج ہمیں جو مصیبتیں بھاری لگتی ہیں، بہت بھاری لگنے لگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے قریب سے میرے مصطفیٰ کو محسوس نہیں کیا ہو۔ محسوس کرو، قرآن تو کہتا ہے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے زیادہ مومنوں سے نبی قریب ہے۔ جس کو یہ احساس ہو کہ میرا آقا میرے ساتھ ہے، میرے مصطفیٰ کی خوشبوئیں میرے ساتھ ہیں،